31 دسمبر 2020 کی جو آخری پریس کانفرنس جو ہے ڈی جی پی آر میں، اس میں خوش آمدید اور دعا گو ہوں کہ آنے والا سال جو ہے وہ آپ سب کے لیے خوشیاں لائے اور کرونا کے جتنے بھی ہمارے متاثرین جن کے اپنے ان سے بچھڑ گئے، یہ سال جو ہے کرونا کی وجہ سے آہیں، سسکیاں اور بہت سارے زخم جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر بسنے والے انسانوں کے جسموں پہ چھوڑ گیا۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیاں لائے اور ہماری بہتر رہنمائی کرے تاکہ ہم سب مل کے انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر اقدامات اٹھا سکیں۔ آج کا جو ہمارا پریس کانفرنس کے دو اہم موضوع ہیں، ایک جو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کی چینلز کی اسکرینز اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کر رہی ہے، وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے کہ لاہور کی جو آلموسٹ مور دین 1.5 کروڑ سے زائد آبادی ہے، اس آبادی کے ساتھ جڑا جو صفائی کا ایشو ہے، اس میں جو انفارچونیٹلی کچھ ایسی ہمارے ایک دوست برادر ملک ترکی کی کمپنیز جنہیں سابقہ ادوار میں شہباز شریف نے صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو داؤ پہ لگاتے ہوئے معاہدے کیے اور ایسے خوفناک معاہدے کیے کہ جس کی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ لاہور سے گندگی صاف کی جائے، لاہور کی صفائی ہو۔ تو آج پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ جو گندگی اٹھانے کے مینڈیٹ کے ساتھ ان کمپنیز کو لے کے آئے تھے، وہ خود گندگی کی پیداوار بن گئے اور صفائی کی آڑ میں انہوں نے جو کرپشن کا گند پھیلایا، وہ اب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم صفائی کا گند بھی اٹھائیں گے، لاہور سے گند کو بھی صاف کریں گے اور سیاسی گندگی کا خاتمہ بھی کریں گے۔ اس کے لیے جو دو کمپنیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں، البراق اور اوس پاک، اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ آج 31 دسمبر 2020 کو ختم ہو گیا، البراق اور حوض پاک۔ اور اس کے اندر جو 2 سال پہلے چونکہ یہ کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس پہ ایکسٹینشن 6 ماہ کی چل رہی تھی اور آج وہ بھی 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوئی۔ انفارچونیٹلی ان دونوں کمپنیز نے 10 دسمبر سے لاہور سے کچرا اٹھانے کا کام بند کر دیا تھا، اور جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس میں آپ میڈیا کی اطلاع کے لیے کہ مارچ 2010 کو جو کمپنیاں بنائی گئیں اور مقصد یہ رکھا گیا کہ یہ کمپنیز ایکٹ کے تحت سیکشن جو
ہمارا 1984 ہے، آرڈیننس کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ان کمپنیز کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے آڑ میں جو اس قوم کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا گیا، اس وقت یہ 4500 ٹن کوڑا اٹھانے کا پر ڈے کے حساب سے ایگریمنٹ ہوا، اور لاہور کو 2 زونز میں تقسیم کیا گیا، اور ان 2 زونز میں ایک زون میں 131 یوسیز اور دوسرے زون میں 127 یوسیز پہ مشتمل یہ ایگریمنٹ کیا گیا، جو اہم ترین بات کہ 56 کروڑ 44 لاکھ ڈالر زون 1 کے لیے، اور پھر 42 کروڑ 30 لاکھ ڈالر زون 2 کے لیے جو ترجیحات طے کی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فائنل بیڈنگ، جب انہوں نے یہ اسیسمنٹ لی تو اس کے بعد جو فائنل آیا اس میں زون 1 کے لیے 19 کروڑ ڈالر اور زون 2 کے لیے 22 کروڑ 80 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایسٹیمیٹ، اور پھر فائنل اس کو اماؤنٹ ریلیز کی گئی۔ یہ اہم بات جو بتانے کی ہے کہ یہ غریب ملک جس پہ سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ آپ کا ملک سے ڈالر آنے اور ملک سے ڈالر باہر جانے کا جو ایک ہمارا ڈیفیسٹ رہا، خسارہ رہا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پہ بوجھ آتا رہا، اور اس کی قیمت ہم انفلیشن کی شکل میں بھگتتے رہے۔ یہ کیسے عوام کے ہمدرد تھے، یہ کیسے عوام کے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے لیڈران تھے کہ جنہوں نے ڈالرز میں ان بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے۔ اور یہ عوام کے جاننے کے لیے اشد ضروری ہے کہ جس وقت یہ مارچ 2010 میں یہ معاہدہ کیا گیا اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا، اور الٹیمیٹلی آج 160 روپے کا ہے، اور ایز پر دی کمٹمنٹ کہ آپ نے وہ جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی، آپ نے پیمنٹ ان کو ڈالرز میں کرنی ہے، کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، بائنڈنگز ہیں، ایگریمنٹس ہیں، ایم او یوز ہیں۔ اس طرح سے اس قوم کو جو ہے وہ 3 کروڑ 50 لاکھ کا تقریباً ایک دن میں ٹیکہ لگایا جاتا رہا، اور کوڑا اٹھانے کی آڑ میں یہ پیسہ آپ کا ٹیکس پیئر کا، عوام کا، مخصوص ان کمپنیوں پہ لٹایا جاتا رہا جن کے پس پردہ جو ہے فرنٹ مین وہ کمپنیاں تھیں، اور پیچھے جو ہے وہ ماشاءاللہ ذلِ سبحانی کا خاندان اور جیلی راج کماری کے آباء و اجداد تھے، کیونکہ یہ پاکستان کی اس معصوم عوام کے ساتھ زہر آلود جو ڈالرز کے اندر بھرے انجیکشن جو تھے وہ لگ رہے تھے، اور جو 2008 سے پہلے جو آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی لاہور میں کام کر رہی تھی، وہ یہی کام جو ہے وہ تقریباً 1.5 بلین کے قریب اس پہ خرچہ کر کے لاہور کو صاف ستھرا بنا رہی تھی۔ آج جو ہے وہ 14 ارب روپے کے حساب سے لاہور پہ وہ بوجھ ڈالا گیا، اور 1600 جو ملازمین ہیں ان کا لوڈ بھی جو ہماری کہہ لیں میونسپل کارپوریشن لاہور تھی اس کے ملازمین کی تنخواہیں سرکار دے رہی تھی، اور جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ یہاں بغلیں بجائی گئیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے جناب قوم کے بہت پیسے بچا لیے، اور جو ان 2 کمپنیز نے ڈیمانڈ کی تھی ہم نے ان کی 417 اس کی ملین کی
$US کی سیونگ کر دی. تو یہ جو رنگ باز تھے اور اداکار تھے، انہوں نے ان کمپنیز سے جو ہمارا وہ کوڑا اٹھانے والا ورکر تھا اس کے حقوق کا قتل کر کے، ساز باز کر کے، ملازمین کے جو میڈیکل الاؤنس تھے وہ کٹوائے. انہوں نے ان کو جو کسی بھی کمپنی کی مینڈیٹری کمپلسری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکر کو ایک وقت کا کھانا دیتی ہے، انہوں نے اس کا وہ کھانا ختم کرایا. اور جو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت انٹرنیشنل، جب آپ بڈ میں جاتے ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں تو انٹرنیشنل لاز اور رولز میں آپ اکاموڈیشن، فوڈ اور لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں. ان سب کو انہوں نے ختم کیا. اور پھر جو لائبریری کی اس پرپوزل کے اندر سہولت تھی کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو آپ ٹرینڈ کریں گے، ان کی جو ہیلتھ اور ہائیجین کے حوالے سے ایڈوکیسی ہوگی اور ان کو ایک ویل بینگ کے حوالے سے بھی ان کا خیال رکھیں گے، وہ سارے بجٹ کاٹ کے یہ جو بغلیں بجا رہے تھے سیونگ کی، حقیقت میں انہوں نے اس مزدور، ہمارے محنت کش اور صفائی کرنے والے جو ہاک روب تھے، جو سینیٹری ورکر تھے، ان کے حقوق کا قتل کیا اور ابلائج کیا ان کمپنیز کو. اب یہ تھا کہ ہم ایک طرف ہمارے پاس دو طرفہ ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور ترکی کی پاکستان کے ساتھ جڑی محبت اور ان کی قیادت کا پاکستان کے ساتھ لازوال جو رشتہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے جڑا ہے، ہم نے ایک تو اس کو بھی دیکھنا تھا اور پیرالل ساتھ یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو 14 ارب کا ٹیکہ ہے جو اس ملک کو اور اس قوم کو اور اس صوبے کے ہمارے مظلوم عوام کو لگ رہا ہے، اس کو کس طرح ایڈریس کرے. اس کے لیے اب چونکہ یہ 31 دسمبر آج وہ ان کی ایکسٹینشنز کے بعد بھی آج آخری دن ہے، تو وہ کمپنی جو تھی کورٹ میں چلی گئی اور اس نے 10 دسمبر سے کوڑا اٹھانا بند کر کے پورے لاہور کے اندر ایک پلانڈ ایجنڈے کے تحت کرائسس کریٹ کیا کہ جب کرائسس ہوگا حکومت بلیک میل ہوگی اور پھر دوبارہ ہمیں ہی وہ کانٹریکٹ دینے پہ مجبور ہو جائے گی. تو حکومت نے ان کے ان عزائم کو بھانپتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے لیٹر لکھا ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے، لیکن آپ کی جو ٹرمز کنڈیشن ہے ہم ان پہ نہیں کریں گے، ہم اب اپنی ٹرمز کنڈیشن پہ کریں گے، کیونکہ اب اس ملک کے اندر عثمان بزدار کی قیادت میں اس صوبے کے اندر جو ہے کوئی کک بیکس اور کمیشن لینے والا نہ کوئی ایجنٹ ہے اور نہ کوئی فرنٹ مین ہے. یہاں اب حقائق میں مبنی جو ایکسپینڈیچرز اور جو لیجیٹیمیٹ پروفٹ ہے اس پہ بات ہوگی. تو حکومت نے یہ جو انہوں نے 2 زونز میں ڈیوائیڈ کیا، لاہور تھا، اس کو ہم نے جو ہے وہ 9 زون میں ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے تحت ہم ایک اوپن بڈنگ کے ذریعے اس پورے پروسیس کو اپنی لوکل کمپنیز کے ذریعے مینیج کرنے جا رہے ہیں. اور ہم یہ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ تہیہ کر لیا ہے کہ یہ جو 14 ارب کا انہوں نے دل پشوری پروگرام بنایا تھا اور 5 ارب ہم اس قوم کے 9 ارب کے وہ ایکسپینڈیچرز طے کر کے اس پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں اور جو 5 ارب کی سیونگ ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اس صوبے کے اندر سکولز پہ خرچ ہوگی، ہاسپٹلز میں خرچ ہوگی اور ہمارے ادر جو پبلک سیکٹر ڈیلیوری پروگرام ہے ان پہ وہ پیسے لگیں گے. جو یومیہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 کروڑ 50 لاکھ کا خرچہ ہم کرتے تھے، اب وہ ایک ہاسپٹل بن سکتا ہے ان رورل ایریاز کے اندر. ہمارے
اوور آل جو BHUs جس کے اندر اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر بہتر ہو سکتے ہیں. تو ہمیں آج میڈیا کے اندر بار بار جو دکھایا جا رہا تھا کہ کوڑے کے ڈھیر، گندگی کے ڈھیر، جو حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، یہ اٹھا نہیں رہے. ہمیں عوام کی تکلیف کا بھی احساس ہے، ہمیں اس مشکل کا بھی احساس ہے جس سے لاہور اگر گندا ہوگا، لاہور ہمارا دارالخلافہ ہے، پنجاب کا ایک خوبصورت روشن درخشاں چہرہ ہے، ہم نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بلیک میل بھی نہیں ہونا، اور ہم نے قوم کا پیسہ بھی بچانا ہے. وہ آپ کا پیسہ ہے، ہم اس کو اس طرح من پسند کمپنی کے مفادات پہ نہیں لٹا سکتے. تو اس لیے آج سے چونکہ جب تک کورٹ میں وہ کیس تھا، ہم نہ تو وہ کمپنی کام کر رہی تھی اور نہ کسی اور کمپنی کو ہم انگیج کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا عوام کو کرنا پڑا. اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کرونا کی سچویشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل آن بورڈ تھے کہ یہ سچویشن جو ہے اس کو سیٹل کیا جائے. انہوں نے ہدایات جاری کی، اور جو ہمارے ویسٹ مینجمنٹ کو چیئرمین ہیں اور جو بورڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے واضح ہدایات دی ہیں کہ الٹرنیٹو پلان پہ آئیں. اور فی الفور جو ہے ہمیں وہ مشینری جو کہ اس وقت کمپنی کلیم کرتی ہے کہ وہ ہم اس کے مالک ہیں اور وہ ہمیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن میں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ لیگلی ہمارے اوپر بائنڈنگز ہیں کہ وہ بھی اس ایگریمنٹ کو فالو کریں، ہم بھی اس ایگریمنٹ کو ہر حال میں ود ٹرو اسپرٹ جو ہے امپلیمنٹ کریں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس سے ہم کیسے نپٹیں. اس سے نپٹنے کے لیے الٹرنیٹیو ہم میکانزم اور پلان سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور جلد اس حوالے سے ہم ایک ایسا پروگرام جس میں پیسوں کی بچت بھی ہو، جس میں ہمارا جو کام کرنے والا ان کمپنیوں کے ساتھ اٹیچ انڈیویجول یا ملازم ہے وہ بے روزگار بھی نہ ہو، اور ہم اس کے حقوق کا بھی تحفظ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو کرپشن کے مگرمچھ ہیں، جو ایک نیٹ ورک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیس بھی نیب کے پاس انڈر انویسٹیگیشن ہے. جن لوگوں نے یہاں اربوں روپے کے ڈکار مارے اور اپنے ہاتھ صاف کیے اس لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ذریعے، وہ لاہور کی صفائی تو نہ کر سکے لیکن عوام کے اس سرمایے پہ اپنے ہاتھ صاف کر کے وہ چلے گئے. لیکن ان کے داغدار چہرے، داغدار بدن جو ہے وہ نیب کے اندر انڈر انویسٹیگیشن ہے. ایک اطلاع کے مطابق اور جو ہماری انویسٹیگیشن اور اوور آل انفارمیشن ہے اس کے مطابق اب تک انہوں نے یہ گٹھ جوڑ کے ذریعے جو ٹرکش کمپنیز کے ساتھ شریف خاندان کا گٹھ جوڑ تھا، اور جو ابو اور بیٹا جو ہے وہ مل کے کمپنیاں گھیر کے ان کو پھر فرنٹ مین کے طور پہ باہر سے کسی نہ کسی کو پکڑ کے لے کے آتے تھے، اس کی مد میں انہوں نے کوئی تقریباً 8 کروڑ سے 19 کروڑ ڈالر، اب اس کو اگر آج کے آپ 160 سے ضرب دے لیں تو یہ 8 کروڑ سے 9 کروڑ کا جو ٹیکہ ہے ڈالر کا، یہ ان پہ یہ مس اپروپریشن ہوئی ہے، یہ وہاں پہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے، اور یہ اس صوبے کے پسے ہوئے طبقات جو ہیں، جو اس لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے اس ادارے کے ساتھ جڑے کارکنان ہیں، ان کی سہولتوں کا قتل ہوا ہے. اور یہ چند افراد اور چند اس کے ساتھ جو نیٹ ورک تھا اس کے
بچے اور اس کے خاندان ان پیسوں پہ پلے ہیں. تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کہ ہم نے یہ جو سیاسی مگرمچھ ہیں ان کی سیاسی گندگی، ان کے پولوٹڈ مائنڈ اور ان کی زہر آلود زبانیں اور ان کے بدبودار کردار جو ہیں کریکٹرز، ان سب کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے. اور اب یہ نالے چور تے نالے چتر، ایک طرف یہ چوری کریں اوپر سے سینہ زوری کریں، اور یہ جو چوری اور سینہ زوری کا ان کا کھڑے ہو کے وزیر اعظم عمران خان کو للکارنا اور بار بار یہ باور کروانا کہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے اور آپ سنیں، تو ان تمام جو سیاسی یتیموں کا ٹولہ ہے ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا دامن صاف ہے، ان کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو صادق اور امین قرار دیا ہے. اگر آپ کے دامن پہ دھبے نہیں ہیں تو آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ کیوں جو ہے آپ لوٹ پوٹ ہو کے نیب کے اور حکومت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں؟ آپ آئیں، عدالتیں آزاد ہیں. اگر آپ کو نیب کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو جائیں عدالت کا دروازہ کھٹکائیں. عدالتوں نے آپ کو ریلیف دیا، پہلے بھی دیا، پھر مل جائے گا. لیکن آپ کے چونکہ دامن خود جو ہے وہ کرپشن کی گندگی سے اس طرح سے لپٹے ہوئے ہیں، بلکہ پورے کے پورے آپ اس پوری گندگی کے اندر سے سریاں نکال کے تو آپ وزیر اعظم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس حکومت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو آپ کو یہ حکومت جو ہے اس طرح بلیک میل کر کے اور ملائن کر کے اداروں کو متنازع بنا کے پورے کے پورے انتظامی ڈھانچے کو تو آپ کے سامنے یرغمال نہیں بننے دے گی. ہمارا پہلے دن سے جو ریزالو ہے اور عزم ہے، ہم اس کو دہراتے رہیں گے کہ ہم نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے، اور ہم نے اس قوم کا جو مال پانی جس نے کھایا، آپ کہہ گئے تھے نا کہ ہم پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے، تو وہ پیٹ پھاڑنے کی بجائے آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے تتر بٹیرے اسی پیٹ میں کھلاتے رہے اور بٹھا کے ساتھ نوالے ان کے منہ میں ڈالتے رہے. تو حکومت ایسا نہیں کرے گی. حکومت نے جو کمٹمنٹ عوام سے کی ہے وزیر اعظم کی قیادت میں، کرپشن فری پاکستان جو ہے، اس سوچ کو ہم آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ ہمارا آج 2020 کا سورج جو ہے آخری وہ غروب ہوا ہے، تو 2020 کا سورج جو ہے پی ڈی ایم کی تمام ناجائز خواہشات، غیر جمہوری امنگوں اور ناکامیوں، نامرادیوں کی حسرت برساتہ غروب ہو گیا. اور اسی طرح 2021 کا سورج بھی ان کے جذبات، احساسات کو ملیا میٹ کرتا غروب ہوگا. 22 کا بھی ہوگا، اور 23 میں عوام کی پرچی کے ذریعے یہ موقع ہم عوام کو دیں گے کہ وہ کس کو چنیں، کس کو مسترد کریں. ان سیاسی بونوں سے نہ ہم کسی طرح بلیک میل ہوں گے، اور نہ یہ سیاسی بونے جو ہیں ہمیں کسی جگہ بھی اس حکومت کو ٹس سے مس کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس وقت جو پرائم منسٹر کو رپورٹ کی گئی ہے، انٹرنل آڈٹ رپورٹ جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی گئی ہے، اس کے مطابق لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 7 ارب روپے دینے ہیں ان دو کمپنیوں سے. یہ دو کمپنیاں کلیم کر رہی ہیں کہ انہوں نے 2 ارب روپے گورنمنٹ سے لینے ہیں. کل کا دن جب شروع ہوگا، آپ کا متبادل نظام کیا ہے؟ کیا دوبارہ یہ صفائی کا کام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں آپ؟ اور اس قدر بدنام کمپنیاں
آپ خود یہ اس بات کو کر رہی ہیں, میں تو الجڈلی کہہ سکتا ہوں, دوبارہ پھر انہیں بڈ میں دوبارہ پھر شامل کیا جا رہا ہے انہیں کمپنیوں کو دوبارہ سے, کہ اب اس کے ریٹس کو کم کر کے دوبارہ ان کمپنیوں کو دوبارہ پھر شامل کریں گے؟ دیکھیں, دو امپورٹنٹ سوال ہیں. جب بھی دو آمنے سامنے فریق کسی کرائسس میں, کسی جھگڑے میں اور کسی قسم کی اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کے بعد یا ختم ہونے کے بعد آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کا واحد طریقہ انگیجمنٹ ہوتی ہے. ایک عدالت کا دروازہ ہوتا ہے جو کہ وہ کھٹکا آئے ہیں اور عدالت نے آج اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیا ہے. دوسرا جو ہے وہ ٹیبل پہ ڈائلاگ ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایشوز ریزالو ہوتے ہیں. میں نے جیسا کہ کہا کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ٹرکی اور اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے دل کے رشتے ہیں, ہم نے اسے ہر حال میں مقدم رکھنا ہے, مضبوط بنانا ہے, لیکن اس کی آڑ میں کوئی کمپنیاں اپنے مفادات کا کھیل کھیلیں اس کے ہم نے سامنے یرغمال بھی نہیں بننا. جو وزیر اعظم صاحب کا اور اس ایشو کے حوالے سے جڑا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مینڈیٹ ہے, وہ سب سے پہلے چوری کو روکنا ہے, ڈاکہ زنی کو روکنا ہے, اور جہاں کہیں اس طرح سے چور دروازے سے مال پانی کھایا گیا وہ ان پیٹوں سے نکالنا ہے. تو اس کے لیے جو انکوائری نیب کر رہی ہے, ہماری یہ درخواست ہوگی کہ وہ منطقی انجام تک پہنچے, کلپریٹس آئیڈینٹیفائی ہوں اور ان کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے. جو آپ نے کہا کہ ان کو آپ نیکسٹ الٹرنیٹو کہ کیا یہی ہوں گی, نہیں ہوں گی, کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ہمارے لوکل کمپنیز جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں, اور اگر کوئی فارن کمپنی آتی ہے تو اس کو ڈالرز میں ہم کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کریں گے, پاکستانی روپے کے اندر ایگریمنٹ ہوگا اور اوپن بیڈنگ سے ہوگا. یہاں تو ڈسکریشن یوز ہوئی نا, یہاں تو من پسند وہ کھیر جو ہے وہ اپنوں کو کھلائی گئی, اور ان کو کھلائی گئی جنہوں نے ان کے مفادات کا تحفظ کیا. تو ہمارے جو پرائم ذمہ داری ہے وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ہم اوپن بیڈنگ میں جائیں گے, جو بھی اس میں حصہ لے اور اوپن بیڈنگ کے بعد جو لوئسٹ بیڈنگ میں آئے گا اس کی جو قانونی طریقہ کار کے تحت اس کو جسٹیفائی کرے گا, وہی ان پورے پروسیس کے اندر بیڈنگ کو ون کر کے اس کانٹریکٹ کو لینے کا حقدار ٹھہرے گا. لیکن یہ چونکہ ایک پروسیس ہے, اس کا میری یا کسی اور کی ذات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, یہ قانون کے تحت ہر چیز ہونی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس کو صاف اور شفاف طریقے سے بڈنگ کر کے اس عمل کو آگے بڑھانے کی ہدایات جاری کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آپ نے کہا کہ الٹرنیٹو پلان فی الفور ہمیں, چونکہ مشینری جو ہے ہمارے پاس جس کمپنی کی ہے وہ ہمیں وہ مشینری ٹل نو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے الٹرنیٹو وہ رینٹ پہ لیں, الٹرنیٹو ہم مارکیٹ سے لیں, عوام کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنے دیں گے کہ چونکہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے گورنمنٹ ورسز کمپنی, تو اس کی آڑ میں عوام مشکل میں آئیں. عوام کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ہم ہر وہ ممکن قدم اٹھائیں گے جس سے بہتری ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں ان کے لیے کیا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ یہ کب تک اٹھا لیں گے؟ زیرو ویسٹ کے دعوے بہت کیے گئے, سی ایم نے کئی بار ان کمپنیوں کے ہوتے ہوئے بھی نوٹس لیے, ایم ڈی تبدیل ہوئے, لیکن کوڑے کے ڈھیر وہیں کے وہیں ہیں. دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, مجھے اس ورکنگ اور اس کے ساتھ جڑا جو پروسیس ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. جب دو ملک انوالو ہوتے ہیں
تو اس کے ساتھ پھر بہت سارے حساس معاملات ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو خواہشات پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ سپریم ہو جاتے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحب کی تمام تر کوشش کے باوجود، جس میں ہم نے یہ چاہا کہ یہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنا ٹرنوور پورا کریں، لیکن انہوں نے ہماری اس عوام دوستی کے ساتھ کھیل کھیلا، اور 10 تاریخ سے آپ کو پتہ ہے کہ کرسمس بھی تھا، نیو ایئر بھی صبح سے ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 دن وہ ڈمپ جو ہے ڈمپنگ سٹیشن جہاں جہاں پہ ہر گھر کے باہر جو ہے وہ بن جائیں اور یہ ٹس سے مس نہ ہوں اور یہ عدالت میں جا کے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہوں، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں ابھی وہ میٹنگ لے کے بھی آ رہی ہوں، اور کل ہائی پاورڈ ایک اور میٹنگ بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے، چیف سیکرٹری صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پہ، چونکہ کرونا کی وجہ سے وہ خود اس میٹنگ کو چیئر نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ اپ ڈیٹڈ ہیں۔ تو ہم یہ انشور کرنے جا رہے ہیں کہ الٹرنیٹیو میکنزم ہمیں پرائیویٹ مشینری کو انوالو کرنا ہو، کیونکہ بورڈ آف مینجمنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، بورڈ آف مینجمنٹ کے ذریعے وہ فیصلے ہونے ہیں، ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ اس کمپنی کا بغیر بورڈ کی اپروول کے آپ خرچ نہیں کر سکیں گے۔ تو بورڈ کو آن بورڈ لے کے، چیئرمین صاحب کو انگیج کر کے ہم الٹرنیٹیو پلان کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ 2 سال سے تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس ٹائم پہ، 2 سال سے ان کمپنیز کو ادائیگیاں ہوتی رہی، کیا ان 2 سالوں کے اندر آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ آپ لوگ یہ جو کروڑوں ڈالر کی جو پیمنٹس کر رہے ہیں یہ زیادہ پیمنٹ کر رہے ہیں اور یہ پیمنٹ میرٹ کے اوپر نہیں ہو رہی؟ 2 سال تک اس معاملے کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، اس میں آپ کا جو آپ کی حکومت آنے کے بعد ایک الٹرنیٹیو روڈ میپ، جب بھی ان کا کانٹریکٹ ایکسپائر ہوتا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حساس معاملات جس میں ہماری ماشاءاللہ سے ٹرکش ایمبیسی سے لے کے اس کے ساتھ جڑے جو اسٹریٹجیکل ہمارے ریلیشن اور پارٹنرشپ ہے، ہم اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب بھی ہم ان کو آن بورڈ لے کے یہ ساری سیاہ کاریاں ان کو دکھا کے، جو ان کی کمپنیز نے یہاں پاکستان کے عوام کو لوٹ مار کے ذریعے ایک کنسسٹنسی دکھائی، اس کو کہیں تو رکنا تھا نا۔ اور اب اگر آ کے ہم اس کو روک رہے ہیں تو وہ فورینزک رپورٹ جو 2 سال کی آپ نے کہا، وہ آڈٹ رپورٹ بنی ہے کہ ان 2 سالوں میں یہ کمپنی کے جو ہم میچ کر کے 6 مہینے کی ایکسٹینشن یہ لے رہے تھے، تو اس کے ساتھ جڑے کون سے عناصر ہیں، اس کے پیچھے پس پردہ کون افراد ہیں جو اس عمل کو، بڈنگ کے عمل کو، جو آج ہم جس پروسیس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو بہت پہلے بڑھنا چاہیے تھا، اور اس کے اندر بھی انٹرنل ڈپارٹمنٹل ہم انکوائری کرنے جا رہے ہیں، اور انشور کریں گے کہ ان کمپنیوں کے ساتھ اگر کسی ہمارے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آفیسرز میں سے کسی کا گٹھ جوڑ ہے تو وہ بھی بے نقاب کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، نیا سال بھی چڑھ رہا ہے، اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نئے سال میں بھی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ایک ہی ان کا لائحہ عمل ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ تو اب حکومت کیا کرے گی نئے سال میں؟ ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے حکومت تو اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں وہیں کھڑی ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہے، تو جن کو جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی نے ٹھینگا دکھایا، اور جو پیپلز پارٹی کے کندھوں پہ سوار ہو کے پارلیمنٹ پہ خود کش حملے کرنے جعلی راج کماری صاحبہ نکلی تھی آستینیں چڑھا کے، تو پیپلز پارٹی نے ان کی خواہشات کو جس طرح زمین بوس کیا، اور زرداری نے جس طرح ان کے بیانیے پہ، استعفوں کے بیانیے پہ سرخ لکیر پھیری ہے، تو یہ تو ڈٹائی، ہٹ درمی اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود آپ کھڑے ہوں اور میں نہ مانوں کی رٹ لگائیں۔ تو ہمیں حکومت کو
घर भेजने का आईनी और कानूनी तरीका है उस तरफ ही नहीं आते, क्योंकि उस तरफ आने के लिए जो पीपल्स पार्टी का एक टिकट में दो मजे लेने का सफर है कि अपोजिशन भी करनी है, हुकूमत भी करनी है। तो मैं घर का बेदी हूँ, मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी के लिए जो सिंध की हुकूमत है वो ऑक्सीजन का ऐसा सिलेंडर है कि जिसके बगैर पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर सियासी सांसें जिंदा नहीं रह सकती। और पंजाब के अंदर पंजाब की पुलिस फ्री है, सिंध के अंदर जो सिंध पुलिस सियासी मुखालफिन के खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल करके जिस तरह का उनको इंतकाम का निशाना बना के अपने साथ मिला रही है, वहाँ ये नहीं हो सकता कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की ख्वाहिशात के भेंट चढ़ा दे अपने वो इक़्तिदार के झूले। तो लिहाजा मरियम को अब जो लॉलीपॉप दिए जा रहे थे उनके खात्मे का हतमी वक्त आ चुका है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन बेवकूफ़ के लिए जितनी मर्जी गिरदान हो वो नाकाफ़ी है। अक्लमंद को इशारतन जरदारी बता चुका है कि हमने सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना, हमने जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है, और इसका मतलब है कि हमने पार्लियामेंट में रहना है। तो बाकी जो पार्लियामेंट में है ही नहीं उनको इस्तीफा अब अपनी जमात से देना है जो अहदे उनके पास है। एक मिनट, 2021 आपने कहा कि हमारी हुकूमत खड़ी रहेगी, जरा ये बता दीजिएगा कि 2021 में जो गर्मियां होंगी आंडा 20 से नीचे आ जाएगा या 20 से ऊपर ही रहेगा? पहले तो आंडा जो है वो अंडे में तब्दील हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि हम कोशिश ये है हमारी कि जो हमारी डिमांड सप्लाई गैप है, ये बिल्कुल मेरी आवाम से जुड़ा इशू है। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये इस वक्त जो क्राइसिस है जिसमें कीमतें बढ़ी, और ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वो ज़हीरा अंदोज़ माफिया है उसने एक दफ़ा फिर अपनी कारस्तानी दिखाई है, और आवाम को हम ऐसे नासर के हाथों इस तरह से यरगमाल नहीं बनने देंगे। अंडे की वजह से जो आप रोज खाती हैं। मैं अंडे खाती नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए जो है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जो अंडे एनर्जी है अंडे में खाना चाहिए, और डॉक्टर होते हुए ये मैं कहूँगी भी कि अच्छा प्रोटीन ग़िज़ा है हमारे पास ये, और इसको सस्ता करके आवाम को रिलीफ देना हमारी जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है फरवरी में एक्सपायर हो रहा है, हुकूमत क्या करेगी? कैंसिल करेगी? ये कल बता चुके हैं क्या करेगी, शेख साहब बता चुके हैं। आपने कहा था कि जो शबाशिफ का दौर था उसमें ये सब प्रोजेक्ट किए गए जिसमें करप्शन शामिल है, कि ये जो उस होगी बाकी कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, इनमें जो डॉलर था उसमें 60 रुपए का था, आज 160 रुपए का। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वही हैं जिन्होंने एक 1200 अरब का पंजाब को मकरूज छोड़ के गए थे। 1200 अरब रुपया मकरूज छोड़ के उन्होंने हैवी टर्म्स पे लोन्स लिए, और शोबाजी के मंसूबे जो मेट्रो और आपकी ऑरेंज ट्रेन है उनको बनाया, और जो असल काम थे करने वाले हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें जो देहात के अंदर इस वक्त चैलेंजेस हैं, तो जब आप बाहर से कर्जे लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको कर्जे वापस करने के लिए उनकी किस्तें अदा करनी पड़ती हैं, तो किस्तें डॉलर में करते हैं तो रुपए पे प्रेशर आता है। उसके जिम्मेदार वही हैं जिन्होंने ये दिल पिशोरी प्रोजेक्ट शुरू किए। ये सवाल है कि मौलाना फजल रहमान तो कह रहे हैं कि अब इंकलाब आएगा, आप कह रही हैं पीपल्स पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया, तो फिर वो अकेले इंकलाब लेके इंकलाब आ गया ना, वो ठीक कह रहे हैं इंकलाब आएगा। वो मौलाना शरानी और हाफिज हुसैन अहमद ने जो इंकलाब उनकी सफ़ों में बर्पा किया उस इंकलाब की बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, वैसे आप माशाल्लाह एजुकेशन आपने जो है वो डॉक्टरी की हुई है, वैसे प्रोफेशन पॉलिटिशियन है आप, और बोलती हैं तो लगता है कि बहुत अच्छी मुकर्रर भी हैं,
میں نے خواتین کو دیکھا وہ آپ کی ڈریسنگ کی بڑی تعریف کرتی ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ آپ خود ڈیزائن کرتی ہیں, کمبینیشن اچھا ہوتا ہے, یا کوئی خفیہ درزی رکھا ہوا ہے آپ نے, یا کوئی جو ہے وہ آپ نے بوتیک رکھا ہوا ہے؟ سچ بتائیے گا. میں ملانگ ہوں, اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں وہ ملانگ ہوں کہ جس کو جو مل جائے میں نے پہن لینا ہوتا ہے. یہ کریڈٹ میری بہنوں کو اور میری کچھ دوستوں کو جاتا ہے. میں نے زندگی میں آج تک خود جا کے کسی شاپ پہ شاپنگ نہیں کی, کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, اور یہ میری دوستوں کو خراج تحسین پیش کریں جو بیچاری میری خاطر جو ہیں وہ دھکے کھا رہی ہوتی. اچھا میم ایک آخری چیز بتا دیں, آپ نے کہا کہ مشینری جو ہے وہ رینٹ پہ لی جائے گی یا پھر خریدی جائے گی, تو کوشش یہ ہے کہ وقتی طور پہ جب تک بڈنگ نہیں ہوتی ہم رینٹ پہ لیں اور کوئی اوپن پروسیس سے اس کو آگے چلائیں ایز پر لا. لیکن اگر آپ سے ریکویسٹ ہے مہربانی کر کے نا تھوڑی سی سبسڈی دے کے نا صرف انڈے سستے کرو. ٹھیک ہو گیا, حمزہ کا بزنس حمزہ زیادہ کرتا ہے, جب ریٹ پھر آتا ہے باقیوں کو بھی کہتے ہیں نا.